الحمد لله رب العالمين بإذن رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہم چند ناتواں بندوں کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ ذکر کہ جن کی شان یہ ہوا کرتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: لوگوں، ان ذکر کی محافل کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ ان محافل میں آ جاتے ہیں اور آ کر اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: لوگوں، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ محفل سے اٹھتے نہیں، وہ محفل اختتام پذیر نہیں ہوتی، وہ محفل برخاست نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اللہ پہلے تمام کے تمام کی بخشش کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں لا بٹھایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات تا دم حیات ہمیں اسی طرح اپنا ذکر و فکر کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، آج کی یہ پر نور، بابرکت اور باسعادت محفل بسلسلہ طلباء کنونشن سجائی گئی ہے، اور اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ آج خاص کر طلباء اور ہماری نوجوان نسل، نوجوان طبقہ، یہ محفل خاص کر نوجوانوں کے لیے سجائی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ان نوجوانوں کو بتایا جائے، انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے
کہ وہ کس مقصد سے اس دنیا میں آئے تھے، وہ کس مقصد سے اس دنیا میں آئے تھے، آج انہیں بتایا جائے کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے۔ وہ دین اسلام جن کے وہ پیروکار ہیں، جس دین کو وہ مانتے ہیں، اس دین کا مقصد کیا ہے۔ وہ نوجوان جو آج راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، وہ نوجوان جنہیں آج اسلام کو فروغ دینا چاہیے تھا، جنہیں آج دین اسلام کا پرچار کرنا تھا، آج وہی نوجوان کفر کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج یہ محفل اس لیے سجائی گئی ہے کہ آج ان نوجوانوں کو بتایا جائے، ان نوجوانوں کو دین کی اصل بتائی جائے، دین کی اصل کیا ہے۔ جبکہ آج ہم فرع میں پڑے ہوئے ہیں، فروعی مسائل میں پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ اور یہ محفل سجائی گئی ہے کہ آج خاص کر ہماری نوجوان طبقے کو دین کی اصل بتائی جائے کہ دین کی اصل کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، غضبناک ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لوگو میرے نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہیں، کفار پر سخت ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ کس معاملے میں سخت ہیں، وہ کفار پر کیسے سخت ہیں؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، جب بات ختم نبوت کی آتی ہے، جب کوئی گستاخ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لوگو پھر یہ صحابہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پھر وہ کفار پر سخت ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دراز گوش پر سوار تھے تو آپ کے دراز گوش نے پیشاب کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ کہتا ہے مجھے تنگ کر دیا ہے اس کی بو نے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا واللہ لبول حمارہ اطیب ریحا من مسکا، فرمایا اے عبداللہ ابن ابی سن، خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ معطر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور پھر آپ نے عبداللہ ابن ابی کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی گستاخی کرنے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
تلوار نکالی اور 3 دن تک ان 2 قبیلوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ آپ کے والد زمین پر منہ کے بل جا گرے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر آج اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ غزوہ بدر میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مخالف صف میں دکھے، کفار کی صف میں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے سب سے پہلے باپ اور بیٹے کا فیصلہ ہو جائے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد جراح کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے دشمن تھے، وہ دین اسلام کے دشمن تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں عاص بن حشام کو سر تن سے جدا کر دیا، کیونکہ یہ میرے آقا کی گستاخی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے برادری کے لوگ عتبہ، شیبہ، ولید تمام کو قتل کر دیا۔ وہ تمام کے تمام جو میرے آقا علیہ السلام کے دشمن تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کیا، آپ نے صحابہ کرام نے ان تمام کے سر تن سے جدا کر دیے، اور انہوں نے بتا دیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، جب بات تحفظ ختم نبوت کی آئے گی، تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے سامنے کون ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا مشیر ہے۔ ابو رافع یہودی نبی علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہتا تھا، گستاخ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو رافع یہودی کو کون قتل کرے گا۔ عبداللہ ابن خطل کعبے کے غلاف میں چھپا تھا، کعبۃ اللہ، حرم شریف کہ جہاں خون بہانا ناجائز اور حرام ہے، جہاں شریعت خون بہانے کی اجازت نہیں دیتی، وہاں پر جب گستاخ رسول چھپا تھا، وہ بھی کعبے کے غلاف میں، تو اس کو حرم شریف میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ ناموس رسالت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ یہ دین کی اصل ہے، لیکن آج ہم دین کی اصل کو پس پشت ڈال کر فروعی مسائل میں پڑ گئے ہیں۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس امت میں اس کے نبی کی گستاخی ہوتی ہو، اس امت کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ امام یوسف علیہ الرحمہ جب کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے آقا کدو کو پسند کرتے تھے اور تو کہتا ہے مجھے کدو پسند نہیں۔ جب تک اس نے توبہ نہیں کی، آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے فتویٰ دیا کہ جس نے کہا میرے نبی کے کپڑے میلے تھے
وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے، کیونکہ یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ اور ان تمام صحابہ کرام اور ہمارے تمام اسلاف نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر حال میں ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر آج ہم نے یہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے فرمان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ناموس رسالت کا تحفظ نہ کیا، اگر حرمت رسول پر پہرا نہ دیا، تو پھر اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہم ایمان والے نہیں، ہم بے ایمان کہلائیں گے، بے ایمان کہلائیں گے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آج فروعی مسائل میں پڑھنے کی بجائے دین کی اصل کو سمجھا جائے، دین اسلام کا مقصد کیا ہے یہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔